السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مریض کی عیادت کے آداب کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں بہت سارے آداب کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ آج مریض کی عیادت کے آداب کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ مریض کی عیادت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں یا اس سنت پر عمل پیرا ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں بیمار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی عیادت کے لیے، ان کی بیمار پرسی اور تیمار داری کے لیے نہیں جاتے ہیں، جبکہ بیمار پرسی کرنا یا مریض کی عیادت اور تیمار داری کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جیسا کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور ہمیں 7 چیزوں سے روک دیا۔ جن 7 باتوں کا حکم دیا انہی میں سے ایک چیز ہے وَإِعَادَةُ الْمَرِيضِ، مریض کی عیادت کرنا۔ اور اسی لیے اہل علم نے احادیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں مریض کی عیادت کے بہت سارے آداب بیان کیے ہیں۔ انہی آداب میں سے سب سے پہلی بات یا سب سے پہلا ادب کہ مریض کی عیادت کرنے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مریض کی عیادت کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے اور اس بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ انہی میں سے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ عیادت کر کے واپس آ جائے۔ اسی طرح سے رحمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اس کو حاصل ہوتی ہے جو شخص جو ہے مریض کی عیادت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، جیسے صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح ہونے تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، بلکہ وہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، اے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے، ساری جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اگر تم نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اس طرح کی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، اس طرح کے آثار ہیں بہت سارے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کی عیادت کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ لہذا ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنا چاہیے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور مریض کی عیادت، ہمیشہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے، تاکہ یہ تمام جو اجر و ثواب ہے اس سے ہم محروم نہ ہوں۔ اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، اور بہت ساری حکمتیں ہیں کہ آدمی جب مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو مریض کی دلجوئی ہوتی ہے اور اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں آدمی جانتا ہے کہ اس کو کس چیز کی حاجت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے اس کے انجام سے اور اس کو دیکھ کر کے آدمی عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ انجام ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو یا کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ عیادت کرنے کی، مریض کی تیمار داری، بیمار پرسی کرنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے دین اسلام کے اندر۔ دوسرا ادب مریض کی عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ بچوں کی بھی عیادت
مسنون اور مستحب ہے، جیسے کہ مردوں کی یا جس طرح سے نوجوان شخص کی عیادت یا نوجوان مریض کی عیادت، اسی طرح سے اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو اس کی بھی عیادت مسنون اور مستحب ہے اور اس کی عیادت کرنی چاہیے، جیسے کہ آدمی کی یا نوجوان مریض کی عیادت کی جاتی ہے، کیونکہ یہاں بھی وہی مقصد ہے کہ مریض کی دلجوئی ہو، اس کے لیے دعا ہو اور اس کی تکلیف کے اندر کمی ہو، اس کے اوپر رقیہ یا شرعی دم وغیرہ کیا جائے۔ یہ سارے اس کے اندر ساری حکمتیں اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الرُّحَمَاء، تو بچوں کی عیادت بھی، اگر بچے بیمار ہو جائیں تو ان کی بھی عیادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی مرد بیمار ہو جائے تو عورت اس کی عیادت کر سکتی ہے، یا اگر کوئی عورت بیمار ہو جائے تو مرد اس کی عیادت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ عورت مرد کی عیادت کر سکتی ہے گرچہ وہ اجنبی مرد ہوں، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ یہ مشروط ہے۔ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فتنے کا ڈر نہ ہو اور پردے کی حالت میں ہوں، خلوت اور تنہائی نہ ہو۔ اگر یہ تمام شروط پائے جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اجنبی مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں، یا اس کے برعکس یعنی اجنبی مرد عورتوں کی عیادت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ کے بارے میں آئے کہ وہ سب بیمار ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئیں اور اپنے والد سے پوچھا، یا ابتی کیف تجدک، کہ اے میرے والد محترم، اے میرے باپ، آپ اپنے آپ کو کس طرح پاتے ہیں، یعنی آپ کی حالت کیا ہے۔ اور بلال سے بھی پوچھا، یا بلال کیف تجدک، اے بلال آپ کی حالت کیا ہے۔ تو اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، پردے کا اہتمام ہو اور خلوت اور تنہائی نہ ہو، اگر یہ تمام شروط ہیں تو پھر عورتوں کے لیے مردوں کی عادت اور مردوں کے لیے عورتوں کی عادت کو اہل علم نے جائز قرار دیا ہے، جبکہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے یا اس میں تفصیل کو بیان کیا ہے کہ اگر جو ہے بزرگ عورتیں ہیں یا اسی طرح عمر دراز عورتیں ہیں تو ان کی آدمی عیادت کر سکتا ہے، لیکن اگر جوان عورت ہے تو پھر اس کی عیادت نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس اگر مرد بھی اسی طرح سے ہے۔ مریض کی عیادت کے آداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے یا اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے تو یا ہوش میں نہ رہے تو اس کی بھی عیادت کرنا میرے دوستو مسنون اور مستحب ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں یا ایسا سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بے ہوشی کی حالت میں ہے تو اس کی عیادت کرنے کا کیا فائدہ، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، یا اگر کوئی آدمی جو ہے ہوش میں نہیں ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہے تو اس کی زیارت کا یعنی دائمی طور پر تو اس کی عیادت کا یا اس کی زیارت کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن دلیل اس کے خلاف ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں مرضت مردن، میں بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پیدل چلتے ہوئے میری عیادت کے لیے آئے اور مجھے دیکھا یا مجھے اس حالت میں پایا کہ میں بے ہوش تھا، میرے اوپر بے ہوشی طاری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر ڈال دیا تو مجھے افاقہ ہوا، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہوئی۔ تو اس میں بے ہوش جس شخص پر بے ہوشی طاری ہو گئی اس کی بھی عیادت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موجود ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی بے ہوش ہے یا فلاں آدمی جو ہے کوما میں ہے تو اس کی عیادت کا کیا فائدہ۔ اسی طرح سے غیر مسلم، خاص طور پہ اگر کوئی مشرک ہو یا کافر ہو تو اس کی عیادت کے بارے میں اس کی عیادت کا کیا حکم ہے، تو اس سلسلے میں بعض اہل علم نے
کافر کی یا مشرک کی عیادت کو ناپسند کیا ہے یا مکروہ قرار دیا ہے اور بعد نے اس کی عیادت کی اجازت دی ہے، خاص کر کے جب کہ اس کے اسلام کی امید ہو یا اس کو دعوت دینا مقصود ہو یا اور کوئی حکمت اور مصلحت ہو۔ اور یہی قول زیادہ جو ہے درست ہے اور زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک یہودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے اور اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح سے ابو طالب کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، انہیں اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت اختیار کروں گا۔ تو غیر مسلم کی یا کافر کی عیادت کے بارے میں بھی صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے یا اسلام کی امید ہے یا اسلام کی دعوت دینا مقصود ہے تو اس کی زیارت یا اس کی عیادت جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کے آداب کے بارے میں چھٹا ادب یہ ہے کہ مریض کی عیادت کس وقت کرنی چاہیے، صبح میں، شام میں، دوپہر میں۔ تو اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے یا کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ فلاں وقت میں عیادت کرنی چاہیے، صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں یا دوپہر کے وقت میں، بلکہ جب بھی موقع ملے یا عرف عام میں جس وقت مریض کی عیادت کی جاتی ہو یا جس جگہ، جس ملک میں یا جہاں کے عرف میں جس طرح سے مریض کی عیادت کے بارے میں مشہور ہو، اسی حساب سے اسی وقت کو اختیار کرتے ہوئے عیادت کرنی چاہیے۔ جیسے کہیں پر ہو سکتا ہے صبح کے وقت میں کسی ملک میں یا کسی معاشرے میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی، صبح کے وقت میں مریض کی عیادت کرنی زیادہ بہتر ہو، اور کبھی ہو سکتا ہے شام کے وقت میں کہیں پر، تو اپنے اپنے جگہ میں جس طرح سے رائج ہے اسی حساب پر عمل کرتے ہوئے جو ہے مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ساتواں ادب مریض کے آداب میں سے، مریض کی زیارت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کی زیارت اور مریض کی عیادت کے وقت تخفیف یعنی مختصر زیارت کرنی چاہیے، وہاں پر لمبا وقفہ نہیں کرنا چاہیے، لمبا قیام نہیں کرنا چاہیے، یا وہاں پر لمبے وقت تک ٹھہرنا نہیں چاہیے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، کیونکہ مریض اپنے تکلیف میں مشغول ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا لمبا قیام کرنا، وہاں پر ٹھہرنا، یہ اس کے لیے باعث مشقت ہو، جیسا کہ بہت سارے اہل علم نے اس بارے میں بیان کیا ہے، اپنے اپنے اقوال کو بیان کیا ہے، آثار علماء کرام کے یا سلف صالحین کے اس بارے میں موجود ہیں۔ البتہ اگر کوئی مریض ایسا ہے جو کسی خاص شخص کی، دوست کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنے گھر والوں میں سے کسی کی، وہاں پر اس کے قیام کو یا اس کے لمبے قیام کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص میرے پاس یہاں رہے، تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس کی رغبت کا اور اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے جو ہے آدمی لمبا قیام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کے آداب میں سے 8واں ادب یہ ہے کہ عیادت کرنے والے کے لیے، مریض کی زیارت کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ مریض کے سر کے پاس بیٹھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور آپ کے بعد سلف صالحین سے یہ چیز ثابت ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی غلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فقعد عند رأسه، تو آپ اس کے سر کے پاس بیٹھے، اور اس کے سر کے پاس بیٹھنے میں بہت سارے فوائد ہیں، مریض کے لیے جو ہے محبت کا اظہار ہے، اور اسی طرح سے جو عیادت کرنے والا اپنے سر کو مریض کے بدن پر یا مریض کے سر پہ اپنے ہاتھ کو رکھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، اس کے اوپر دم کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کے آداب میں سے 9واں ادب یہ ہے کہ جب آدمی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کی حالت کے بارے میں پوچھے اور اس کے لیے بہتر کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اس بیماری سے ضرور نجات دے گا، اس طرح کی باتیں کریں، اور اس کی حالت کے بارے میں پوچھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں کہ جب وہ اپنے والد محترم کی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئیں تو انہوں نے سوال پوچھا کہ یا ابتی کیف تجدک، کہ اے میرے والد محترم آپ کی حالت کیسی ہے، ویا بلال کیف تجدک، اور اے بلال آپ کیسے ہیں۔ تو اس طرح سے سوال پوچھنا چاہیے، اور اسی طرح سے کہنا چاہیے لا باس علیک، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو شفا یابی ملے گی، اور یہ بیماری اتنا خطرناک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے۔
خوف اور ڈر والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے 10واں ادب مریض کی عیادت کے بارے میں یہ ہے کہ مریض کے پاس اگر ضرورت ہے تو رونے کی اگر ضرورت ہے، آنسو بہانے کی، تو آدمی رو سکتا ہے، آنسو بہا سکتا ہے، البتہ رونے کے ساتھ نوحہ خوانی نہ ہو یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں نہ ہوں۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کے آداب میں سے 11واں ادب یہ ہے کہ مریض کی زیارت کے وقت بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ دعائیں پڑھنی چاہیے، جیسے کہ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے لا بس طہور انشاءاللہ، اور دوسری دعا ہے اللہم اشفی فلان، یہ دعا 3 بار پڑھے، 1 بار یا 3 بار پڑھے، یا اسی طرح سے تیسری دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 بار پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 مرتبہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اللہم اشفی عبدک، اور دوسری اور دعائیں ہیں جو آدمی مریض کے پاس پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے مریض کی زیارت کے آداب میں سے یا مریض کی عیادت کے آداب میں سے 12واں ادب یہ ہے کہ مریض کے اوپر ہاتھ رکھنا، لہذا عیادت کرنے والے کے لیے مسنون اور مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ کو مریض کے سر پر اور یا اس کے جسم پر رکھ کر کے اور اس کے لیے دعا کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور 13واں ادب مریض کی عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کے اوپر شرعی دم کرنا، یہ بھی مسنون اور مستحب ہے عیادت کرنے والے کے لیے کہ وہ مریض کے اوپر رقیہ کرے، شرعی رقیہ کرے یا دم کرے، شرعی دم کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ اگر عیادت کرنے والا یا زیارت کرنے والا، تیمارداری کرنے والا متقی اور پرہیزگار ہے، نیک ہے، تو پھر اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور انہی دعاؤں میں سے یا رقیہ کے انہی دعاؤں میں سے ہے کہ معوذات پڑھ کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مریض کے اوپر دم کیا کرتے تھے، تو عیادت کرنے والے کو بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے کرنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، یا اسی طرح سے اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یا اسی طرح سے اور بھی دوسری دعائیں ہیں جس کو پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم کرنا چاہیے۔ آخری ادب یا 14واں ادب مریض کی عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر مریض کی موت کا وقت آ جائے تو اسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، اس کی آنکھیں ڈھک دینی چاہیے، اور اگر مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ تو یہ مریض کی عیادت کے آداب میں سے کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ